2022 کے اینڈ کی بات ہے کہ ایک پریڈو گاڑی آئی ہمارے سامنے. تو میں نے سمجھا ڈونر آئے ہیں، تو وہ پہلے خود آئے، پھر اپنے والد صاحب کو لے کر آئے، ان کا ہاتھ پکڑ کے اندر لے کے آئے. تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ اپنے والد صاحب کو یہاں پر جمع کروانا ہے. تو میں نے کہا کہ ہم ورثہ والوں کو نہیں رکھتے، عیدی فاؤنڈیشن کی پالیسی ہے کہ لاوارث کو رکھتے ہیں. تو انہوں نے کافی میرے ساتھ بدتمیزی کی. تو جاتے وقت کہہ گئے کہ اگر میں ان کو سڑک پر پھینک بھی جاؤں تو پھر بھی تو آپ رکھو گے نا. تو وہ بات کے اتنے پکے تھے کہ یہ ساتھ ہی ہمارا فلٹر پلانٹ ہے، وہاں پر اپنے والد کو پھینک کے چلے گئے. لوگوں نے کہا جانتے ہیں اہل محلہ یہاں پہ پانی بھرنے آتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایک بابا جی پڑھیں. میں نے اپنے اسٹاف کے ساتھ گیا تو دیکھا وہی والے بابا جی تھے جو ان کا بیٹا لے کے آیا تھا. ہم ان کو اندر لے آئے، انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا، انہوں نے کوئی ایڈریس نہیں بتایا. وہ اتنے دل برداشتہ ہو گئے اپنے بیٹے سے کہ انہوں نے تقریباً ہمارے پاس 20 گھنٹے زندہ رہے. اتنے وہ ہو گئے کہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی، کچھ کھایا پیا نہیں. دوسرے دن صبح 10 بجے وہ رضاء الہی سے فوت ہو گئے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کی میزبان کائنات فاطمہ. ناظرین، میں موجود ہوں اسلام آباد کے عیدی ہومز میں اور میرے ساتھ موجود ہیں عیدی ہومز کے انچارج جو کہ اسلام آباد عیدی ہومز کے انچارج ہیں. ان کا نام ہے شکیل احمد. شکیل احمد صاحب جو ہیں کتنے عرصے سے یہاں پر انچارج ہیں، کیسے ان کو جو خدمت خلق کر رہے ہیں ان کے اندر یہ موٹیویشن کیسے آئی اور کس طرح کے کیسز ان کے پاس آتے ہیں، آج ہم ان سے جانیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ جی شکر اللہ. شکیل احمد، سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ جو ہیں اتنا اچھا کام کریں، لیکن اللہ تعالیٰ ہر کسی کو یہ نہیں دیتا نا صلاحیت. آپ کتنے عرصے سے کر رہے ہیں یہ کام؟ 18واں سال ہے عیدی فاؤنڈیشن سے وابستہ، لیکن یہاں پر انچارج بنے مجھے 15واں سال. اچھا، 15 سال ہو گئے. تو یہ موٹیویشن کہاں سے آتی ہے؟ کیونکہ یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا یہ کام. بس میں نے شروع میں تو مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی. میں کہا بے روزگار، یعنی میں نے اپنا کام چھوڑ دیا تھا ہوٹل کا. میں کہا چل نہ ہونے سے بہتر ہے. لیکن جب یہاں پر آیا تو مجھے پتہ چلا کہ لوگوں کی زندگی، لوگوں کے دکھ کیا ہیں. پہلے تو ہم صرف سنتے تھے کہ 18 سال پہلے کی عیدی فاؤنڈیشن ہے جو دکھی انسانیت کی خدمت کرتی ہے. جب میں اس کے اندر داخل ہوا تو میں نے یہ سوچا کہ جو میں نے پہلے زندگی میں شوگرز مل میں اورسوکا فارماسیوٹیکلز اور بڑی بڑی کمپنیوں میں کام کیا، تو میں نے سمجھا کہ میں نے اپنی زندگی برباد کی ہے. مجھے جب سے ہوش سنبھالا تھا تو مجھے عیدی فاؤنڈیشن سے وابستہ ہونا چاہیے. تو اب یہاں پر آ کے جب آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ ہاں، بہت خوشی بھی ہوتی ہے، دکھ بھی ہوتا ہے. دکھ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ آئے دن کوئی نہ کوئی مرد اور عورت اپنے ماں باپ کو یہاں چھوڑنے کے لیے بے قرار ہے، اور وہ اوپر اپروچ کر کے میرا نمبر حاصل کر لیتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں. مثال کے طور پہ ہم سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں آفس کی طرف سے، امریکہ جا رہے ہیں سال کے لیے، تو آپ ہماری ماں کو یا ہمارے باپ کو رکھ لیں. تو مجھے پتہ ہے نہ انہوں نے باہر جانا ہے، وہ صرف ایک بہانہ ہوتا ہے کہ اپنی ماں یا اپنے باپ کو یہاں پر چھوڑ دینا. تو پھر وہ اپنے نمبر غلط بتاتے ہیں، اپنا ایڈریس غلط بتاتے ہیں. وہ 2-3 سال ہمارے پاس رہتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں. ہم ان نمبروں پہ کانٹیکٹ کرتے ہیں، وہ سم بھی بند ہوتی ہے، نمبر بھی بند ہوتے ہیں، ان کا ایڈریس بھی غلط ہوتا ہے. تو بڑا دکھ ہوتا ہے اس طرح. تو ابھی تک جو آج کل میں آپ کے پاس جو کیسز آئے ہیں ان میں سب سے ورسٹ کیس کیا ہے جو سب سے ایسا ہو کہ آپ واقعی دل سے دکھی ہو گئے؟ کیس تو آپ نے میرا میڈیا پہ وہ سنا ہے، وہ باپ نے کو بیٹے نے چھوڑ دیا تھا، جو وہ تو آپ نے بہت وائرل ہوا ہے. ایک میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں، یہ ابھی پچھلے سال 2022 کے اینڈ کی بات ہے کہ ایک پریڈو گاڑی آئی ہمارے سامنے. تو میں نے سمجھا ڈونر آئے ہیں، تو وہ پہلے خود آئے، پھر اپنے والد صاحب کو لے کر آئے، ان کا ہاتھ پکڑ کے اندر لے کے آئے. تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ اپنے والد صاحب کو یہاں پر جمع کروانا ہے. تو میں نے کہا کہ ہم ورثہ والوں کو نہیں رکھتے، عیدی فاؤنڈیشن کی پالیسی ہے کہ لاوارث کو رکھتے ہیں. تو انہوں نے کافی میرے ساتھ بدتمیزی کی. تو جاتے وقت کہہ گئے کہ اگر میں ان کو سڑک پر پھینک بھی جاؤں تو پھر بھی تو آپ رکھو گے نا. تو وہ بات کے اتنے پکے تھے کہ یہ ساتھ ہی ہمارا فلٹر پلانٹ ہے، وہاں پر اپنے والد کو پھینک کے چلے گئے. لوگوں نے کہا جانتے ہیں اہل محلہ یہاں پہ پانی بھرنے آتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایک بابا جی پڑھیں. میں نے اپنے اسٹاف کے ساتھ گیا تو دیکھا وہی والے بابا جی تھے جو ان کا بیٹا لے کے آیا تھا. ہم ان کو اندر لے آئے، انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا، انہوں نے کوئی ایڈریس نہیں بتایا. وہ اتنے دل برداشتہ ہو گئے
اپنے بیٹے سے کہ انہوں نے تقریباً ہمارے پاس 20 گھنٹے زندہ رہے. اتنے وہ ہو گئے کہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی, کچھ کھایا پیا نہیں. دوسرے دن صبح 10 بجے وہ رضاء الہی سے فوت ہو گئے. تو جب ان کی فوتگی ہوئی تو اولاد آئی؟ نہیں, انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا اگر میں پھینک کے بھی چلا جاؤں تو آپ نے اٹھا کر ان کی خدمت کرنی, تو ہمارے حوالے کر دیتے. اگر اتنے وہ مجبور تھے, ہم اپنی پالیسی, عیدی فاؤنڈیشن کی پالیسی, میں فیصل عیدی صاحب سے کسی سے بات کر کے کہتا کہ ان کی مجبوری ہے, میں رکھ لیتا. ہمیں پتہ تو ہوتا ان کا کیا نام ہے, کہاں کے رہنے والے ہیں, کیا اسٹوری ہے, لیکن وہ اتنے دل برداشتہ ہو گئے تھے بزرگ کہ وہ برداشت نہیں کر سکے. اچھا, آپ لوگ جو یہاں پر لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اس میں کیا گورنمنٹ کی کوئی سپورٹ ہے, کوئی فنڈنگ ہے, یا پھر آپ اپنے اون پر کر رہے ہیں؟ نہیں, یہ ہمارے ڈونر ہی ڈونیشن دیتے ہیں, اسی سے ہم اپنے اخراجات چلاتے ہیں. صحیح. اور یہ جو جگہ آپ نے لی ہوئی ہے یہ بھی آپ کی اپنی ہے؟ ہاں, یہ گورنمنٹ نے عیدی صاحب کو دی تھی, تو یہ بلڈنگ جو ہے فیصل عیدی صاحب نے بنوائی. اچھا, اور بچوں کے حوالے سے جو یتیم ہو جاتے ہیں بچے, ان کے حوالے سے کیا ہے؟ ان کو بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا, ان کی کوئی ایسی سٹوری ہو جن کے ورثہ موجود ہوں لیکن وہ بچوں کو چھوڑ گئے ہوں؟ ایسے ہیں, جیسے بڑا حادثہ ہو جاتا ہے, ماں فوت ہو جاتی ہے, باپ فوت ہو جاتا ہے, وہ دوسری شادی کر لیتے ہیں, تو ستیلا باپ یا ستیلی ماں ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتی, تو وہ ان کو چھوڑ جاتے ہیں. تو جو حقیقی ماں ہوتی ہے تو وہ یہ کہہ کے جاتی ہے کہ میں کبھی سال میں ملنے کے لیے آؤں تو ملوائیں گے. تو کون ایسا ظالم ہے جو منع کرے گا؟ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم آ سکتے ہیں, تو دوبارہ نہیں آتے وہ, نہیں. اچھا شکیل صاحب, کیونکہ آپ لوگ روزانہ اس طرح کے کیسز دیکھتے ہیں اور ڈیلی بیسز میں اتنی تعداد میں آتے ہیں آپ کے پاس, تو کبھی آپ لوگ فیڈ اپ نہیں ہوتے جو یہاں پر موجود لوگ خدمت کر رہے ہوتے ہیں؟ ہاں, ہوتے تو ہیں, لیکن اب عادت سی بن گئی ہے, اب ہماری روٹین بن گئی ہے. ہماری عید بھی انہی غموں میں ہے, ہمارے خوشی غمی سب انہی کے ساتھ ہے. کوئی لاوارث میت آ جاتی ہے, اس کی حالت ایسی ہوتی ہے غسل کے لیے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. میڈیا پہ لوگوں کا دل پر برا اثر پڑے گا کہ جسم کے کتنے ٹکڑے اور کتنے کیڑے پڑے ہوئے, اور بس ایسی حالت ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے, اللہ تعالیٰ اس اولاد کو جو ہے ہدایت دے جو اپنے ماں باپ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں, انہیں کسی شیلٹر ہوم میں پھینک کے جانا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. آمین. اور آپ لوگ کے پاس جب کوئی آتا ہے اس طرح تو آپ ان کو کیسے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں؟ ہاں, ان کو سب کھانا پینا, اگر وہ علاج کے قابل ہیں ان کا علاج کرایا جاتا ہے. پمز ہاسپیٹل اور ہولی فیملی والے ہمارے ساتھ بہت تعاون کرتے ہیں, تو بس وہاں ان کی خدمت کرتے ہیں. تو ہمارے پاس وہی آتے ہیں جن کو ہاسپیٹل والے یا دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی زندگی کے دن تھوڑے ہی ہیں, تو خدا نخواستہ جب یہ فوت ہو جائیں گے ہمارا ادارہ یا ہمارا ہاسپیٹل تو نہیں ہے صرف ان کو غسل کفن اور ان کا ریکارڈ مینٹین کرے گا, تو عیدی کے حوالے کر دیں. تو عیدی میں جب آتے ہیں تو ان کی زندگی کے تھوڑے دن ہوتے ہیں بزرگوں کے. اور جو بچے ہوتے ہیں ان کی پڑھائی لکھائی کا سسٹم عیدی ہی افورڈ کرتا ہے؟ جی, میٹرک تک اسکول عیدی ہوم کے اندر ہی ہے, اور اس کے بعد جو عملی زندگی ہوتی ہے, جب بچی یا بچہ 18 سال کا ہوتا ہے تو اس کو کراچی شفٹ کر دیا جاتا ہے. صحیح, کراچی میں آگے ان کی تعلیم کی جاتی ہے؟ جی, تعلیم کی جاتی ہے, یا اگر وہ نہیں پڑھنا چاہتا تو اسے بزنس کی طرح عیدی فاؤنڈیشن میں جابس, یہ اس طرح ان کو گھر بنا کے دیا جاتا ہے. پورا سیٹ اپ ہے عیدی فاؤنڈیشن کا. صحیح, ماشاء اللہ سے آپ لوگ بہت اچھا کام کریں. جو آڈینس ہمیں دیکھتے ہیں ان کو کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ ہاں, بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آج آپ لوگ اپنے بزرگوں کو اگر یہاں پر چھوڑنے کے لیے بےتاب ہیں, بے قرار ہیں, آپ کی خواہش ہے کہ اپنے والدین کو یہاں پر چھوڑ کے جائیں, تو میرا ایک ہی سخت پیغام ہے کہ آج وہ اپنے والدین کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, تو کل شاید میں یہاں پر انچارج نہ ہوں, کوئی اور ہو, کہ میں بھی کتنی ایج ہو گئی ہے, میں نہ ہوں انچارج, لیکن اللہ تعالیٰ دیکھے گا, یہ عوام دیکھے گی, یہ لوگ دیکھیں گے کہ آپ کو بھی آپ کی اولاد یہاں ہی چھوڑ کر جائے گی. بے شک ایسا ہی ہے. تو یہ پیغام واقعی بہت اچھا پیغام دیا ہے انہوں نے. تو جو نافرمان اولاد ہے اس کے لیے بہت بڑا یہ سبق ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ہے تعاون کریں, ان کی فرما برداری کریں, جو آپ کو پوری زندگی پالتے ہیں, آپ کے لیے ان جو ہے وہ رات دن ایک کرتے ہیں, تو ان کے ساتھ جو ہے اچھا برتاؤ کریں, اور ان کو ایسی جگہ پہ لا کر تو بالکل چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. امید کرتی ہوں کہ آج کے پروگرام سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اب تک کے لیے دیجیے اپنی میزبان کائنات فاطمہ کو اجازت. اللہ حافظ.